آیا نمبر 54 فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ جی یہودی آ گئے، عیسائی آ گئے، اور ادھر منافق بھی ساتھ مل گئے. اللہ کہتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، جو اس دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، پرواہ نہ کرو. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت کرے گا. ساری دنیا میں اللہ نہ کرے ایک بھی کافر نہ رہے، دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ اس کا محافظ اللہ ہے. بولے بھائی، اس کا محافظ ہے. جب سے پرویز مشرف نے شرارتیں کی ہیں، ہم اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان کو بچاؤ، پاکستان کی حفاظت کرو. خطرہ پاکستان کو ہے، اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ پاکستان کے محافظ تمہارے جیسے منافق، بزدل، لٹیرے، چور، ڈاکو ہیں. رہی بات اسلام کی، اسلام کا محافظ کل بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، اور قیامت تک اللہ ہی رہے گا. بولیے، اسلام کو کوئی خطرہ؟ خطرہ پاکستان کو تھا، ہے، رہے گا. مشرقی پاکستان چلا گیا یا نہیں گیا؟ تو خطرہ تھا تو گیا ہے نا، اور انہی کی منافقتوں سے گیا ہے. اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور رہے گا انشاءاللہ. میرے نبی نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا. اب سمجھے جی، اگر کوئی قوم مرتد ہو جائے، میں نے ایک جملہ بولا اس کی شرح میں کہ ساری دنیا کافر ہو جائے، اللہ کو کوئی پرواہ، اللہ کو کوئی کمی، جو سمجھتا ہے نہیں وہ بولے. اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نفع سے بھی پاک ہے، نقصان سے بھی. پر اللہ نے تسلی دی، اور اس تسلی میں یہ بھی بات ہے کہ مرتد ہوں گے. بولیے، مرتد اور ہو گئے. پہلا مرتد تو میرے نبی کریم کی زندگی میں کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا اسود انسی. بولیے، اسود. اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور مزے کی بات ہے کہ میرے نبی، یہ یمن میں تھا بدبخت، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنے صحابہ کو خط لکھا کہ اس کو قتل کرو. تو ایک صحابی نے قتل کیا. خبر تو آئی مہینے بعد، پر جب اس صحابی نے قتل کیا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت خبر دے دی کہ بھائی وہ قتل ہو گیا ہے. فیروز دیلمی پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے فرمایا فیروز اس جہان میں بھی کامیاب ہے، اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے. اب بتاؤ، گستاخوں کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بولیے نا. ہم کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، خود کرے. پر اگر کوئی کر دے تو اسلامی حکومت اس کو سزا دے سکتی، اگر وجہ صرف حضور کی ہو تو اس کو کوئی سزا نہیں ہے. اچھا جی، ایک بات. دوسری بات، نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے پاس ایک قبیلہ آیا، بنو مزحج، اور انہوں نے کلمہ پڑھا. اس میں ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، ذوالحمار اس کا نام تھا، اور یہ جناب دور کر کے بیٹھا ہوا تھا. اس کو بڑی تکلیف تھی کہ قوم کلمہ پڑھ رہی ہے، اور اوپر سے اس نے بھی پڑھ لیا. تو کہنے لگا جناب بات یہ ہے کہ اپنے بعد مجھے نبی بنائیں. کلمہ پڑھے، اپنے بعد ذلی نبی، اپنے سائے والا نبی. جیسے مرزا قادیانی نے کہا تھا اصلی نبی حضور ہے، ذلی نبی میں ہوں، بروزی میں نبی میں ہوں. میں کہا تو موزی ہے، بروزی کوئی نہیں ہے، اور تو ذلی نہیں، انگریزاں دی بلی ہے. اب سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہو سکتا، اور تیرے جیسے مسلمان کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا لگتا ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا ایک ان میں سے تو ہے. اب وہ خواب بھی سن لیں. حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب، میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں. اچانک میں نے جب ان کو دیکھا تو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے. اس سے مراد یہ تھی کہ 2 کذاب اٹھیں گے جو میرے مقابلے میں اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. ایک تو وہی تھا، اور ایک یہ مسیلمہ کذاب تھا. خیر، جب یہ اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا، اور کہا شراب حلال ہے، اور جناب یہ سود بھی، یہ نبی بن کے آیا.
اب جب اس نے دعویٰ کیا تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، تو خلیفہ بنے ابو بکر صدیق۔ 11 قبیلے مرتد ہو گئے جی۔ کتنے قبیلے؟ 11، جن میں سے 3 نے تو دعویٰ کر دیا نبوت کا۔ ایک طلحہ بن خویلد تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مگر وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، بعد میں، اور پھر اس نے بڑی اچھی اسلامی زندگی گزاری۔ بتاؤں کیسے مسلمان ہوا ہے؟ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ہاتھ سے 2 بدری صحابہ شہید ہوئے، اور جب یہ مسلمان ہونے کے لیے کیسے مسلمان ہوا؟ سیدنا خالد بن ولید کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑ رہے تھے ایک جنگ میں، اور میں نے حملہ کیا گھوڑے پہ بیٹھ کر، پر بارش ہو رہی تھی، گھوڑا پھسلا، میں نیچے گر گیا۔ اب جب میں نیچے گرا تو میرے بچنے کی کوئی امید ہے، کیونکہ اس کا اب تلوار اس کی اوپر ہے، میرے ہاتھ بھی نیچے، تلوار بھی نیچے، اور میری گردن بھی این میں نے کہا بھی کلمہ پڑھ لوں کیونکہ میرا آخری وقت ہے، پر میں نے جب نگاہ اوپر اٹھائی تو ایک نقاب پوش گھوڑ سوار آیا، اور اس نے میرے دشمن کا وار روک کر اس کو قتل کر کے ہم تمام صحابہ کی جان کو بچا لیا۔ ہم نے کہا بھائی محسن تیرا شکریہ۔ اب جب شکریہ ادا کیا، اس نے نقاب اتارا تو وہ تو طلحہ بن خویلد تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو ہم نے کہا بھائی مان تو ہمیں بچا رہا ہے؟ انہوں نے کہا وہ غلطی ہو گئی، میں تو دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو خلافت کن کی تھی؟ حضرت عمر کی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بھی یہ تیرا معاملہ تو حضرت عمر ہی حل کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا حضرت عمر کدھر ہے؟ کہنے لگا وہ عمرہ کرنے مکہ میں گئے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ طلحہ بن خویلد پہنچا کعبہ میں، حضرت عمر طواف کر رہے تھے تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، طواف کر رہا ہے اور نقاب کیا ہوا ہے، اور طواف میں پوچھنے لگا حضرت اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو یہاں اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا کیوں نہیں کرے گا بھائی، مانگو اللہ معاف کرے گا۔ اس نے نقاب اتار کے کہا جی پھر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ حضرت عمر نے فرمایا تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے 2 بدری صحابہ کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ تو کہنے لگا امیر المومنین جب بدری صحابہ میرے ہاتھوں سے شہید ہوئے میں کافر تھا، وہ جنت میں چلے گئے، آپ کا کیا گیا؟ آج اگر آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں تو میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، آپ کا کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر مسکرا پڑے اور اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ 11 قبیلے مرتد ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی دین سے پھر جائے تو فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب آپ بول کے بتائیں کہ حضور کے بعد کون آیا ہے؟ بھائی خلیفہ پہلے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر آئے تو مرتدوں کی لائن لگ گئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں سب سے جہاد کروں گا، بولو میں سب سے، اور جیسے اسامہ بھی روانہ کروں گا، تفصیل پھر کس دن بتاؤں گا۔ تو اب صحابہ ہاں منکرین زکوٰۃ بھی اٹھ پڑے، داڑیاں بھی پوری، کلمہ بھی پورا، اور نمازیں بھی ساتھ پڑھتے ہیں، سارے عقیدے ٹھیک، پر زکوٰۃ سے پھر گئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے وہ مسلمان ہے، ان سے بھی جہاد کروں گا۔ صحابہ کی میٹنگ بلائی، کسی صحابی نے حامی نہیں بھری، کسی نے بھی حامی نہیں بھری، حتیٰ کہ حضرت عمر نے کہا کہ ان سے تو رہنے دے جنگ، آپ نے تو چمکی لڑائی شروع کر دی ہے، ریاست کا کیا بنے گا، ہم تو غیر محفوظ ہو جائیں گے، اتنے بڑے لوگ ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر تو زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، آج مجھے بزدلی کا سبق دے رہا ہے، تم لوگوں نے جہاد نہیں کرنا تو نہ کرو، میں اکیلا اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے دم میں دم ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پرندے آ کر میری لاش کے ٹکڑوں کو کھا جائے، میں یہ برداشت کر لوں گا، پر میں محمد کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اکیلے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور کہا لو میں جا رہا ہوں جہاد کرنے، تو پھر سارے ہی صحابہ کھڑے ہو گئے، ہوگا جی نہیں ہم بھی کریں گے، بولو ہم بھی۔ مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، کتنے جی؟ اور بعد میں پھر منکرین زکوٰۃ سے بھی جہاد ہوا ہے، جب تک وہ واپس نہیں لوٹے حضرت ابو بکر نے باتیں نہیں کی۔
اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی وفات کے بعد جو مشکلات میرے ابا ابو بکر صدیق کی حکومت میں آئی ہیں وہ مشکلات پہاڑوں پر بھی آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پر صدیق میدان میں ڈٹ کے کھڑا رہا ہے۔ اور اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے، اذلۃ علی المومنین، اذلۃ علی المومنین، یہ مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے۔ ارحم امتی بھی امتی ابی بکر، میری امت میں سب سے نرم دل ابو بکر صدیق ہے۔ بولیے سب سے نرم دل ابو بکر ہے۔ اچھا جی، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔ بولیے کافروں پر بڑے سخت ہوں گے۔